فیض رمضان، فیض رمضان، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. 2 رمضان المبارک 1442 ہجری فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں نازیہ علی آپ سب کے سامنے موجود ہوں. السلام علیکم. ہم آج روزے کی فضیلت پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا. لائیو کالز کے ساتھ آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کل کی طرح ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، اور میں چلتی ہوں ان کی جانب کہ وہ ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں. بہت شکریہ نازیہ علی. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا سلام قبول کیجیے. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ فلسفہ روزہ ہے. یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض قرار دیا ہے، اور یہ گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں تشریف فرما ہے جو انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تعارف ان کے ساتھ. ہاں بالکل، میں اسی جانب بڑھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے جو بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے مہمان موجود ہیں، تو سید علی ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف نعت خواں ہیں بلکہ اب ہمارے فیض نیٹ ورک کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں. جس طرح سے آپ لائیو افطار ٹرانسمیشن ڈاکٹر مظفر اور میرے ساتھ دیکھتے ہیں، ویسے ہی سحری بھی اب ان کے ساتھ دیکھا کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ جی، اور اب ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے سلسلہ بھی آگے بڑھا رہے ہیں، رمضان کس طرح سے گزر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، سید انس یعنی محمد انس قادری صاحب، اور میں نعت خواں ہیں، انہیں بھی اپنے پروگرام میں ویلکم. ایک تو لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے رمضان المبارک ہمارے لیے برکتیں لے کر آیا ہے، نور پھیلا ہوا ہے ہر طرف، تو وہ بھی ذکر الہی بھی کریں اور اس کی طرف بھی بڑھیں. کیوں نہ جی بالکل. ناظرین کرام، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت نے اس آیے مجیدہ کے اندر واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ ہم نے روزہ کیوں فرض قرار دیا ہے. کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح گزشتہ امتوں پر ہم نے روزے فرض قرار دیے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ روزے فرض کرنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. بات یہاں پر اس طرف اگر ہم متوجہ کرنا چاہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تقوی کیا چیز ہے، اس پر اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے.
جب ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ کا جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، جبکہ یہ ترجمہ اگر دیکھا جائے تو درست اس عنوان سے نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو. ڈرنے کی چیز جو ہے اللہ نہیں ہے، اللہ رحمت للعالمین، ڈاکٹر صاحب یہ ایمان کی طرف، ایمان کی پختگی کی طرف اور آزمائش کی طرف اشارہ ہے. جی بالکل ایسا کہ اللہ سے ڈرو سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، بلکہ اللہ کے عذاب سے یعنی اس گناہ سے ڈرو کہ جس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، گناہوں سے باہر آئے اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس میں اذکار ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس میں نوافل ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کے ذریعے، رمضان المبارک کے ذریعے توبہ کے دروازے کھول کے، مغفرت کے، نجات کے اور برکات اتار دی بے شمار. اور خاص طور پہ دیکھیں، اگر میں ابھی روزے کی آپ سے بھی بات کروں گی تو اس بات کو ہمارے ناظرین بھی کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم موسم پہ بات کر رہے تھے کہ گرمی شدید ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، ہم کس طرح سے روزے رکھیں گے، رمضان آئیں گے تو کیا صورتحال ہوگی. لیکن جیسے یہ بابرکت مہینہ آیا ہے تو موسم بالکل تبدیل ہو چکا ہے اور روزے اب اس طرح سے نہیں لگ رہے ہیں. ابرار، اگر آپ سے بات کی جائے، علی ابرار، تو کیا کہیں گے کہ کیا شیڈیول چل رہا تھا رمضانوں میں اور پہلے سے بڑا کام کا بھی چل رہا ہوتا ہے، تو کس طرح سے رکھتے ہیں روزے پورے اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ نازیہ، کوشش تو پوری کی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارکہ کا جو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر خوشیاں اور رحمتیں نازل کی ہیں، اور یہ ہر قوم کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف واحد مسلمان ہیں کہ جن کو پروردگار نے رمضان جیسے تحفے سے نوازا ہے. اور وہ کیوں نہ نوازیں، کیونکہ یہ امت بھی تو انہی کی ہے نا. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایسا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے گرمی کا اور موسم کا سوال کیا تو کیوں نہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ رمضان سے پہلے کس قدر گرمی تھی، بہت زیادہ، کہ پیشن کو یہ کی جا رہی تھی کہ ہیٹ اسٹروک کی طرف ہم بڑھیں گے. لیکن جیسے ہی چاند نمودار ہوا رمضان کا تو پروردگار کی رحمتیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان اپنی نیت کو ایسا کر لے اور جو عبادات کرتا ہے وہ دکھاوے کی نہیں کرے. اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے جب وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا عبادت کو لے کے، تو پروردگار گرمی جیسے موسم کو بھی اس پہ آسانی والا موسم عطا کر دے گا جس میں اس کو گرمی نہیں لگے گی، کیونکہ اس میں دل کا ہونا صاف ہونا ضروری ہے. نازیہ جی، آپ نے بات کی نا کہ گرمی کا موسم بھی تبدیل ہو گیا، بالکل. یہاں پر مجھے قول یاد آتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے سخت گرمی میں روزہ رکھنے اور سخت سردی میں نماز یعنی پڑھنے کا، فجر کی نماز. اچھا، اس کا یہ پہلو بھی آتا ہے کہ عبادت کے لیے ہم سستی نہ کریں اور کسی بھی طرح کا موسم ہو، کسی بھی طرح کی چیز تکلیف سے نکل کے تو وہ تکلیف دور کرنے کے لیے ہی ہے. اچھا نازیہ، آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لوگ سحری تک تو سوتے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی سحری کی، عموماً کراچی کا تو پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ موبائل یوز کیا، اس کے بعد سو گئے، اور سونے کے بعد ظہرین بھی گئی، عصر بھی گئی، افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہم لوگ اٹھتے ہیں اور پھر افراتفری کا عالم ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے افطاری کا انتظام کیا جائے. تو ایسا بھی ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کی پروردگار کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ فاقہ کشی میں آتا ہے. اچھا دیکھیں، یہی پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب، وہی بات ہو گئی نا. آج ہم جب بات کر رہے تھے اس میں تو روزے کی ہی بات کر رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ روزہ کیا ہے. تو بیسکلی پوائنٹ یہ کہ وہ ہم صرف ایک چیز کا نہیں ہوتا، اس کے اندر نفس کا بھی ہوتا ہے، پھر عبادت ساتھ میں ہوتی ہے. یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے آپ کا، دیکھنا، بولنا، صرف کہہ کر نہیں ہے. معنوی فیوزات کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انسان کو، خاص کر مسلمانوں کو جو شرف بخشا ہے وہ یہ کہ اپنے دسترخوان میں مدعو کیا ہے. یعنی ہم مہمان ہیں اور اللہ رب العزت میزبان ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میری طرف سے اور میں اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مہمان بلایا ہے اپنے دسترخوان میں، لیکن وہ دسترخوان معنوی ہے، دسترخوان مادی نہیں ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں، ہم اس دسترخوان کو سمجھتے ہیں شاید یہ رمضان آیا تو ہم بہت ساری جو ہے اس طرح کی ڈشز ہوتی ہیں تو اس کا نام رمضان ہے. نہیں، اس کا رمضان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت معنوی دسترخوان میں مدعو کر رہا ہے. تو اس معنوی دسترخوان میں جس کی جتنی صلاحیت ہے وہاں سے اس رزق کو حاصل کریں، معنوی رزق کو حاصل کریں. برکتیں، نیکیاں وہ ہمارے. لیکن ایک بات آپ نے
فرمائی نا کہ سو کے گزارتے ہیں. ہاں، جہاں تک ایسا عبادت کی ہے. بات ہے وہ تو درست ہے، لیکن اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں جو خطبہ شعبانیہ کے کل میں ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں کہا کہ اس مہینے میں جو انسان نومکم عبادہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم عبادہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اور گزشتہ مہینوں میں فرق یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان روزہ رکھ کے سو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سونے کو عبادت میں شمار کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں یہ بھی ایڈوانٹیج مسلمان کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تسبیح شمار کرتا ہے. جیسے میں سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ تسبیح کا جو ثواب ملتا ہے اس مہینے میں انسان روزہ رکھ کے فقط سانس لیتا ہے، اللہ ہر سانس کو تسبیح شمار کرتا ہے. اچھا، میں آپ کی اس بات کو بڑھاتا ہوں آگے، لیکن بے شک پروردگار نے جو فرمایا قابل احترام ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ قرآن جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جو ہماری کتاب ہے، اور اسی رمضان میں پروردگار نے نازل کیا. اچھا، اگر ہم سو جاتے ہیں اور ہماری سانسیں تسبیح کرتے ہیں تو پھر ہم نماز سے تو دور ہو گئے نا. تو پھر ہم روزہ رکھ کے میں سود پہ پیسہ بھی دے رہا ہوں، میں ہر غلط کام کر رہا ہوں، میں متوجہ ہے کہ نماز روزہ رکھ کے نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارے لیے سوال علی، میں انٹرپ یہاں پر کروں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو آپ یہ کہ آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کی بات ہے روزہ رکھنے میں، تو ڈاکٹر صاحب نے سونے کے لیے عبادت کا کہا، نمازیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. یہ بات ہے، یہ بات اب آپ نے کلیئر، یہ پتہ چلے کہ وہ لوگ سو رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام ایسی ہے، وہ بولیں گے علامہ صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے آیت بیان کر دی تو ہم سو کے. نہیں، ہماری پاکستانی عوام بھی بہت اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کا مہینہ ماہ رمضان ہمارے لیے اتارا ہے تو اس کے اندر ویسے بھی سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا انس صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا شامل ہوں پروگرام میں. ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کی آواز بھی سننا چاہ رہے ہیں کچھ. تو آغاز کیجیے. میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں آپ، یا نعت سے، جو سنانا چاہتے ہیں آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے میں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے میں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال
گھرانہ ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں ہی کس دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کس دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب، ماشاء اللہ، بہت بہت زبردست۔ بریک کے لیے ناظرین، فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بہت اچھی انس صاحب نے حمد باری تعالیٰ سنائی۔ آتے ہیں ابھی چھوٹے سے ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، وقفے سے ہم واپس آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پہ جو ہمارے نمبرز آ رہے ہیں اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے جو لنکس آ رہے ہیں آپ اس پر بھی لائیو ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں شامل کروں گی، بلکہ شکریہ بھی ادا کروں گی آپ سب کی محبتوں کا، جو کل سے لے کر ابھی تک ٹرانسمیشن میں آپ لوگ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے رانا گلزار حیدر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ میر طارق خان ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ ماشاءاللہ، گڈ ورک اور بہت ساری چیزیں ہیں، دعائیں جو آپ لوگ ہمیں کل سے دے رہے ہیں، اور بھی آپ کے لیے ہم چاہیں گے کہ جو بھی سوالات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ملیں۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہم، کیونکہ علی ابرار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک نعت بھی سن لیں ان سے۔ بالکل بالکل جی علی، پیش کروں گا۔ سرکار تو عالم کا ذکر ہے اور اس میں عبادت میں شمار ہونا چاہیے۔ بالکل۔ کرونا وائرس جیسی وبا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے اس میں، تو ایک التجا ہے منقبت کی صورت میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بسم اللہ۔ عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں کہ میں تجھ سے کیا مانگوں کہ تم خود ہی سمجھ لو مولا 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 میرے مولا، مل کے پڑھ لیجئے۔ مولا 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 میرے مولا
مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا دراڑے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو بھی سر لایا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا جو بھی تیرے در آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو بھی سر لایا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر آیا نور کی بارش میں او نور کی بارش میں بھیگتا سا تر آیا مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا کیا کہنا سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا بارگاہ اور یہ مناسبت بھی تھی کیونکہ جیسے پریشانیوں کا عالم ہے اور پاکستان کا جو حال ہے آپ کے سامنے اور کرونا وائرس جیسی وبا ایک دفعہ تیسری لہر اس کی کل یکم رمضان کو بھی ہم نے کل اس پر بات کی ہے کرونا وائرس کی وبا کیونکہ رمضان المبارک ہمارے یہ سیکنڈ ہیں اس میں کہ اسی کے ساتھ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اگر اسی کے ساتھ جینا ہے تو پھر ایس او پیز کو بھی فالو کرنا ہوگا ساتھ جی بالکل اور ایس او پیز کے حوالے سے تو ہر بندہ بات کرتا ہی ہے لیکن ہم نے ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو اپنے گھروں میں ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہے لیکن وہ سفید پوش ہیں لیکن جو مافیا نازیہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ڈسکس کیجئے کہ جو مافیا راشن لینے والا جو ایک گھر کے 6 افراد ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر راشن لے کے آتے ہیں اور دکانوں پہ جا کے بیچ دیتے ہیں لیکن ان کے بیچنے سے میں ہم سے خدارہ آپ کے چینل کے توسل سے اور آپ کے پروگرام کے توسل سے ان کو خدارہ ایسا نہ کریں جو سفید پوش لوگ ہیں جو بھی مستحق ہے اس تک اس کا حق پہنچنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں تو رمضان کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے سب سے بڑی بات کہ ہمارا دین اسلام ہمیں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اور مستحقین کے حق پہنچانے کا ہی درس دیتا ہے نا ہمیں تو یہ ساری چیزیں ہم جب بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی تو کیوں نہ اسی خوبصورتی میں آپ بھی اس چیز میں اضافہ فرمائیں یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ مافیا جو ہے اور پچھلے سال بھی کرونا کا جب سے آغاز ہوا ہے ہم سب نے دیکھا اس چیز کو کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور سامان مجھ سے تو لے رہے ہیں لیکن پیچھے جا کے وہ دوبارہ دکان میں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ جو حقیقی مستحق افراد ہیں وہ گھر میں بھوکے اور یہاں تک کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان ختم کر دی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے اور اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اپنی ہتک عزت نہ کروائیں اپنی عزت کو جو نا پامال نہ کرائیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری شرعی ذمہ داری ہے اور زکوٰۃ واجبی وہ صدقہ واجب جو ہم فطرہ نکالیں گے اس پر شرعی طور پہ لازم ہے کہ ہم اس کو دیں جو حقدار ہے اگر ہم نے کسی مافیا کے اس طرف مانگنے والوں کو اگر فطرہ دیا بھی تلاش ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں وہ فطرہ ادا نہیں ہوگا وہ ادا نہیں ہوگا اگر ہم نے کسی اس لیے لازم ہے اسلام نے اسی لیے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے حقدار میں آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آپ کے گھر کے لوگ ہیں میں اپنے گھر کے افراد کو تو جانتا ہوں اپنے خاندان کے افراد کو جانتا ہوں کہ کون ایسا ہے کہ جو مستحق ہے وہ بے شک نہیں مانگتا ہے لیکن مجھے آج کے زمانے میں اگر میں دیکھوں کہ سورس آف انکم ان کا اگر 1,00,000 روپے ہے لیکن اس کے ایکسپینڈیچر جو ہے 1,10,000 ہیں وہ غریب ہے اس لیے کہ 10,000 روپے اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے لیے قرض لینا پڑتا ہے اس کو اس لیے اگر میں جانتا ہوں کہ اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں
تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، نہ اس کو کہنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ میرے پاس آ کے کہ میں مجبور ہوں مجھے آپ کچھ عطا کریں، خود جا کے اس انداز میں دے دیں کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے، اس کی بھی عزت خراب ہو، نیکی کا پوشیدہ رکھنا اس بہت انداز میں اس ضروری کو ہے۔ دے دیں کہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، اس کی مجبوری کا جو نا حل بھی تلاش کر رہے ہیں اور حل بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو احساس بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے یہ جملہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ یہ نیکی، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نیکی اس طرح سے کرو یا کسی کو کچھ دے بھی رہے ہو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور اگر اس طرح متوجہ ہو جائیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا۔ کیا بات ہے، بالکل، بہت خوب۔ اور یہ درس تو نبی نے دیا نا ہمیں، جیسے بھی آپ نے مولا کائنات کی بات کی کہ جیسے ہی وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے کوئی نہ کوئی در پہ سوالی بن کے آ جاتا اور دیتے رہے، سحری کی نہ افطاری کی، لیکن پروردگار کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا بھی نازیہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ ایک ہاتھ سے دو، بالکل دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے 5,000 روپے کا ارادہ کر لیا کسی غریب کو دینے کا، لیکن اس پہ پھر 6 لوگ آپ کی سیلفی بناتے ہیں، جو لینے والا ہوتا ہے وہ لیکن مجبور ہو دیکھیں جاتا ہے۔ اگر آج ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ نا، جس نیت کے ساتھ آج ہم یہ لائیو افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم اپنے طور پر کوئی حق تو ادا کر رہے ہیں نا، اچھے الفاظ استعمال کر کے، اچھے پیغامات دے کر، تو جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا کہ دل کو بھی وہ موقع دیتا ہے جب وہ عبادت انسان کرتا رہتا ہے، وہ ایک دم سے سیاہ نہیں ہوتا، ایک دم سے سب کچھ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بالکل ناچیز سی ادنا سی کوشش ایک پتہ نہیں کس کے دل پر لگ جائے یہ بات۔ بالکل، یہ آپ کی میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ آپ کے ٹرانسمیشن کو شرف حاصل ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایسا ٹاپک رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے، اور یہی مقصد آپ کا بھی ہے کہ بھائی جب ہماری ایک چھوٹی سی بات آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ میں ناظرین سے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بٹ آپ جو دے رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو راضی کر رہے ہیں، جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اللہ کو دے رہے ہیں نا، اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ میں جو کچھ بھی احب للہ، ابغض للہ، منع للہ، اعطى للہ، فقد استکمل الایمان، ایمان کامل تب ہوتا ہے جب آپ کچھ کسی کو دیں تو اللہ کے لیے دیں، کسی کو دینے سے ہاتھ روکیں تو اللہ کے لیے روکیں، کیا بات، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، کسی سے نفرت کریں تو بھی اللہ ہدف ہونا چاہے، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت۔ تو میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ غریب کی مدد کریں، مسکین کی مدد کریں، یتیم اور اسیر کا خیال رکھیں۔ اب میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے، تو اللہ کے ہاتھ میں کوئی چیز دے رہا ہوں تو میں کیسی چیز دے رہا ہوں؟ میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے ٹٹول رہا ہوں کہ کوئی سکہ مل جائے تو میں فقیر و غریب کو دوں، اگر نہیں ہے تو میں منع کر دیتا ہوں اس کو۔ لیکن بڑی خوبصورت بات جب آپ نے ابھی اللہ کے لیے کہی، کل ہم نے توحید پر بھی بات کی تھی، اب اسی کے اندر ایک سلسلہ اگر ہم اسی کی حکم کے لیے بڑھاتے ہیں تو جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جہاں لوگوں کے لیے ان کے ہاتھ سامنے پھیلا رہا ہے کوئی، اس کی مدد کی بات آتی ہے، تو یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجارت ہے انسان کے لیے، اس نے موقع دیا ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، ہاں ہم بزنس کی طرف جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ 500 روپے دیں گے تو پروردگار آپ کو 500 کی صورت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت رکھی ہے، بڑی خوبصورت بات ایک نیکی لاؤ گے تو 10 نیکیاں، بالکل ایسا ہی ہے، 10 سے بھی زیادہ ملیں گی، تو یہ واقعی، اور یہ تو مہینہ ہی نیکیاں سمیٹنے کا ہے۔ بالکل ایسا، اگر پروردگار نے آپ کو صاحب استطاعت رکھا ہے تو کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کریں، آپ اس کو ایسے دیں کہ پروردگار پھر آپ کو کیسے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو جب دیتا ہے تو دکھا کے نہیں دیتا، وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ اللہ کی اس بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو کم سے کم یاد تو کریں کہ پروردگار آپ کو کیسے دیتا ہے۔ اب آج کل کا یہ ایک رول کہہ لیں کہ ایک تاثر ہے کہ اگر میں نازیہ سے یا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا نا کہ آپ کیسے ہیں تو آپ پتہ کیا کہیں گے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ یہ ہے کون، یہ کہاں دکھیں گے؟ تو یہاں پر آ کے یہ ساری بات وہی وقفے کی طرف بھی جاؤں گی میں علی ابرار، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو تجارت کا اس نے ایسا ہمیں سامان دے دیا ہے کہ تجارت اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں بالکل ایسا سکتی۔ ہی ہے۔ ناظرین چلیں گے ایک وقفے کی جانب اور پھر آپ سے ملاقات کریں گے، ہمارے ساتھ پینل بھی چینج ہوگا، دیکھتے رہیے فیض رمضان۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض
फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान फैज़ टीवी नेटवर्क की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो पैनल था वो तब्दील हो चुका है। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ मंसूर साहब ने, उनके साथ ही डॉक्टर हसनैन मसूद साहब भी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे मेडिकली भी, रोज़े में भी, कि किस तरह से जब हम रमज़ानुल मुबारक आते हैं और हम सब अफ्तार भी करते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। बेसिकली जो डॉक्टर हसनैन साहब हैं वो डेंटिस्ट भी हैं, तो हम वो सारी बातें भी उनसे करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप सब जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन किया हुआ है, यूट्यूब पर आप हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, तो लाइव आप लोग हमें कॉल भी करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर आतिफ साहब, मैं चाहूँगी कि जब डॉक्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ होती है ना, जब रमज़ानुल मुबारक आते हैं तो लोग, वैसे भी हमारे यहाँ बड़ा ये कम है कि हमने 2 टाइम यानी रखना भी है कि ब्रश करना है, सुबह कर लेते हैं तो उसको सब कुछ समझ लेते हैं कि सुबह हो गया, रात की कोई ऐसी बात ही नहीं है। जबकि अगर मैं ये चाहूँगी कि आप इनसे जब मेडिकली पूछेंगे वो चीज़ें, तो आप उसमें वाज़े भी करेंगे, क्लियर भी, कि कितने सारे जर्म्स, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो हमें नहीं दिखाई दे रही होती नॉर्मल आँखों से, लेकिन वो हमारे दांतों में मौजूद होती हैं। और जब हम पूरी रात गुजार के जब सो जाते हैं और फिर सोकर उठते हैं तो उन्होंने कितना हमारे दांतों को नुकसान पहुँचा दिया होता है। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जब लोग खा रहे होते हैं सब कुछ, तो वो तो समझते हैं कि सिर्फ हमने यानी बहुत ऑयली चीज़ें भी खानी है और फिर स्वीट डिश भी बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और मीठे का रिवाज भी है, हमारे यहाँ रिवायात का हिस्सा भी है। इसके बारे में आप इनसे क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हसनैन को वेलकम करते हैं कि यहाँ पे आए, और इनसे सबसे पहले तो सवाल हम ये कर लेते हैं कि जो टूथ ब्रश है वो कितने टाइम में चेंज होना चाहिए, और ये बड़ा अहम सफाई का तरीका क्या है? ये हमारे यानी खास तौर पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये समझा जाता है, जब तक वो येलो नहीं हो जाएगा ना, ब्लैक नहीं हो जाएगा, तो वो हटाना ही नहीं है। सफाई का तरीका क्या है, कि ये सबसे बेसिक हम लोग इनसे बात करेंगे, कि हमें गाइड करेंगे कि कितने अरसे में, क्योंकि मैंने बहुत अरसे, जैसे आप बात करेंगे, लोगों एक ही ब्रश होता है वो सालों चलता है और वो चेंज नहीं कर रहे होते, तो कितने अरसे में चेंज होना चाहिए? और फिर जैसे रमज़ान में आप बता रहे हैं कि लोग खाने में, जारी बात है कि अफ्तारी है और बिल्कुल खाना एक हमारा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन खाएं उसके साथ केयर करनी चाहिए। तो ये हसनैन, आप ज़रा स्टार्ट करेंगे टूथब्रश और सफाई कैसे? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आपका पहला सवाल ये था कि हम टूथब्रश कब चेंज करें। जो उसका बेस्ट आंसर जो ये है वो है 3 months। हसनैन साहब, एक कॉल ले लूं, इजाज़त हो तो फिर यहीं से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान। अस्सलामु अलैकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज़। फैज़ रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे भाई? ये मेरा रोजे के हवाले से सवाल है कि रोजे की हालत में जो है मेरा अगर खाली पेट हो जाए ना तो फिर वो शुगर जो है वो लो होने लगती है। डॉक्टर साहब से सवाल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान, हमारे साथ रहें और ना सिर्फ हमारे साथ रहें, हमारी ट्रांसमिशन देखें, बल्कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी आप ज्वाइन करवाएं कि वो हमारी ट्रांसमिशन देखें और लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। डॉक्टर साहब, वैसे ये जो सवाल आया है ना, ये आपके लिए है, आप भी इसका जवाब देंगे। क्या सवाल तो हमने इसी तरह सुनाई नहीं दिया। उन्होंने ये सवाल किया है कि जब वो रोज़े की हालत में होते हैं, फिर उनका जब पेट खाली हो जाता है तो फिर वो बीपी जब लो होता है और तबीयत उनकी यानी ख़राब होती है, वीक होने लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने देखिए, सबसे पहले जब रमज़ान स्टार्ट हो रहे हो तो हम लोग जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो इनको चाहिए अपने जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और उनके साथ बैठ के उसका एक स्केड्यूल बनाएं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रमज़ान रोज़े रखने हैं, तो हम कैसे इसको तरतीब दें ताकि हम आसानी से रोज़े रख सकें। हमें तो ये ज़रूरी है अपने डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करें। आप लोगों तक सारी ये कहा जाता है कि रमज़ान के हिसाब से टिप्स आ रही हैं, ये सारा हम नॉर्मली ये सब ख्याल नहीं रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो आपका डॉक्टर आपको देख रहा होता है वो आपकी समझता है कि आपकी बॉडी कैसी है और कैसे आप रख सकते हैं, तो वो उससे आप डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़े में हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे आप अपने जब डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा वो आपके साथ बैठेगा, आपको मेडिसिन बताएगा कि कौन सी कब लेनी है, क्योंकि हर इंसान के साथ मेडिकली बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको समझाएगा एक्सरसाइजेस कैसे करनी है और आपको क्या रूटीन है आपका
کیونکہ بہت سارے دیکھیں روٹین بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے انڈور میں کام کر رہے ہیں, بہت سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جب آپ ڈاکٹر سے ڈسکس اچھا ایک اور کال آ گئی, اب دیکھنا ہے لیکن مجھے پھر وہ برش والے سوال کے اوپر جانا ہے ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام محمد راہیل ہے, میں منڈی باولدین سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بیمار ہو اور ضرورت انجیکشن کی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ والا سوال ہم کسی اور ہمارے پروگرام میں کوئی ہمارے عالم دین ہوں گے ان سے ضرور پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ کو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں, کوئی میڈیکلی آپ کا کوئی مسئلہ ہو وہ پوچھ کے آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. میڈیکلی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کبھی کبھار انسان کو چکر فیل ہوتے ہیں یا اور کوئی مسئلہ پرابلم ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا ہے کہ سحری میں کیا انسان کو جو ہے کوئی ایسی غذا رکھنی چاہیے جس سے یہ حالت نہ ہو؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر صاحب وہی ویکنیس کی وہی چیزیں لوگ ہمارے یہاں یعنی اس سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ شاید آغاز جب ہوتا ہے رمضان المبارک کا تو وہ یوز ٹو بھی نہیں ہوتے, پھر آگے جب وہ روزے رکھتے جاتے ہیں تو پھر جب عید آتی ہے تو شاید انہیں بس ہماری ڈائٹ پلان میں جو رکھیں نا, ہم نیوٹریشن ضرور رکھیں, فروٹس کا استعمال زیادہ کریں, ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں. لیکن میں آپ سے سوال چاہوں گی, جو بات رہ گئی میں نہیں چاہتی ادھوری رہے, بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں دیکھیں اس کا جو شارٹ آنسر ہے وہ ہے 3 months. اٹ شوڈ ناٹ کراس 3 months, مطلب 3 months آپ کا میکسیمم ٹائم ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو اٹ. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بیکاز ہمارے جو ٹوتھ برش ہے وہ ہم واش روم میں رکھتے ہیں, ہم کور رکھیں ان کور رکھیں, ہمارا ایک سرٹن بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ ہمارے واش رومز میں پایا جاتا ہے, ای فیسائلس بولتے ہیں اس کو ہم. تو وہ بیسکلی ہمارے ٹوائلٹ سیٹس پہ بھی ہوتا ہے, واش روم میں بیسن پہ بھی ہمیں پہنچ سکتا ہے. وہ اگر وہ سمجھے کہ اگر وہ آپ کے برش پہ لگ گیا اور اگر آپ نے اس سے برش کر لیا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک سیویئر آپ کو ایک گیسٹرک ایشوز ہوں گے, پیٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ہائیجینک ہوگا کوئی بھی چیز. اگر برش پیسے یوز کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ کراس 3 months, یعنی کہ 3 months تک تو آپ کو چینج کرنا ہی کرنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اچھا اس میں لیکن ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو, جس طرح سے ابھی روزے کے لیے کویسچنز آ رہے ہیں نا ہمارے یہاں, بہت سارے جب ہم جوابات دیتے ہیں اس میں بھی سب کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بات آ رہی ہے یہاں پر کہ اب کیپ کے ساتھ بھی آتے ہیں نا. برشز موسٹلی ہمارے گھروں میں پہلے ہوا کرتا تھا, کبھی وداؤٹ کیپ یوز ہوتے تھے, لیکن اب کیپ کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. تو اس میں اس کے باوجود بھی 3 months کا ہی پیریڈ ہے اس کا, کیا ہمیں رکھنا ہے؟ دیکھیں 3 months تک اگر آپ ایکٹیو برشر ہیں, اگر آپ روز برش کرتے ہیں, 2 مرتبہ کرتے ہیں, 1 مرتبہ بھی برش کرتے ہیں, دیٹس فائن. اگر آپ نے وہ یوز کر چکے 3 مہینے, آپ نے وہ یوز کرنا ہے, آپ نے وہ چینج کرنا ہے. بالکل برسٹل کے اوپر ایک بہت پتلی فلم بنتی ہے یا پتلی لیئر بنتی ہے بیکٹیریا کی, جو کہ اس سے چپک جاتی ہے اور وہ ود ٹائم گرو ہو جاتی ہے. اوبویسلی وہ ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, وہ مائکروسکوپ پہ ہمیں دکھتی ہے. اور پھر اس کا ان دی شارٹ یعنی شارٹ اگر ہم اس کو بات کو کریں تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ ہم ایک چیز یوز تو کر رہے ہیں لیکن وہ جسٹ ایک پراپس کی طرح ہے یا ایکسٹرا ہے, آپ اپنا دل خوش کر رہے ہیں لیکن وہ کلیننگ نہیں کر رہی ہے. وہ ہائیجین کے حوالے سے الٹا ہمیں بیمار کر رہی ہے. یہ جب میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے سن رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ ٹوتھ برش سب سے سستا اٹھا لیتے ہیں یا بہت کوئی اس کو کنٹینیو سے آپ دیکھیں بہت گھروں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چینج بھی کرنا ہوتا ہے 3 months پہ. تو یہ ہائیجین کے حساب سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ 3 months میں آپ اس کو چینج کریں, کیونکہ بیکٹیریا اگر آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو اس نے پھر آپ کو گیسٹرک ایشوز تو بنانے ہی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کون سا برش یوز کر رہے ہیں. دیکھیں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی برانڈس, آپ کس نیچر کا برش یوز کر رہے ہیں. اگر آپ اسموکر ہیں, اگر کوئی اسموکر ہے, اگر کوئی سافٹ میں اور اس میں آتے ہیں نا ڈیفرنٹ آتے ہیں. آپ دیکھیں پہلی بات جب بھی اپنا ٹوتھ برش یوز کریں, ٹھیک ہے, ایک میڈیکل ریسرچ ٹوتھ برش ہو آپ کا, اس وجہ سے ایک کمپیئر کر کے ایک بہتر برانڈ کی طرف موو کریں. وجہ یہ ہے کوئی برانڈ ہو بہتر برانڈ ہو, وجہ یہ ہے بیکاز وہ برانڈ جو ہے وہ میڈیکل ایک ریسرچ کے مطابق اپنا ایک پروڈکٹ بناتے ہیں. ایک آج کل اسموکرز کے نام پہ یا اس کے نام پہ ایک آکورڈ سے ہمارے برشز آتے ہیں جو کہ اتنے سخت ہوتے ہیں. وہ ہارڈ نا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہارڈ لکھا ہوا مینشن بھی ہوتا ہے, وہ پینفل بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری ڈیزیز بھی. اگر آپ کی ایج, اگر آپ 30s میں ہیں, 20s میں ہیں, اور اگر آپ وہ ہارڈ برش یوز کر رہے ہیں, 6 مہینے یوز آپ کریں گے, آپ کے دانتوں کے اوپر ابریسو لائنز آ جائیں گی, یعنی کہ لائنز آ جائیں گی, وہ کنفرم آئیں گی, بیکاز آپ کا انیمل جو دانتوں کی لیئر ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اس چیز کو. اور ایک بار 2 بار, اور 2 منٹ کا اسٹائل بھی تو ہے نا کہ کس طرح سے کرنا ہے. ہمارے یہاں موسٹلی وہ کسی بھی طرح سے کر دینا ہے, اس کا ایک سسٹم ہے پورا.
دیکھیں اس کا ایک اوبیسلی ایک میڈیکلی میں اس کو ایکسپلین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پر، لیکن ایک عام زبان میں یہ بول سکتا ہوں کہ اس کی موومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن کریں زیادہ، ٹھیک ہے، سائیڈ ویز موومنٹ کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کریں کہ اپنے برشنگ کو ڈیوائڈ کریں 2 منٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بیسٹ ٹیکنیک جو ہم بات کرتے ہیں، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کلینکس پہ، وہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وال، ایک کلاک ہو جو کہ آپ کے واش روم میں ہو، ایک ٹائمر کے ساتھ ہو، نہ بھی ہو تو 2 منٹ آپ نوٹ کر لیں، 1 منٹ آپ نے دانتوں کو باہر سے برش کرنا ہے، 1 منٹ آپ کو اندر سے برش کرنا ہے، کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہے دیکھا، اور اس میں لیئرز آ جاتی ہیں، ڈبل لیئرز بیکاز آپ کے جو فار ایگزامپل ہم سب بہت کمپلین ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے، فار ایگزامپل آتی ہے، لیکن میں برش روز کرتا ہوں، تو اتنا بڑا سا وہاں آپ برش روز کرتے ہیں نہیں آنی چاہیے، وہ اس وجہ سے آپ کو آتی ہے بیکاز آپ کے آگے کے دانت کو اندر صاف نہیں کرتے، وہ وہیں پہ آپ کے کیلکولس بنتا ہے، ٹارٹر بنتا ہے آپ کا، اور ٹارٹر جو ہے نا بات کرنے میں بدبو آپ کو آتی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی جڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر عاطف آپ بھی اس میں شامل ہوں گے یقینی طور پہ، اس وقت آپ بھی سوچ رہے ہیں تو یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا ذہن میں کہ ہم خود تو یہ کر سکتے ہیں، چلے ہم نے سنا، لیکن بچوں کی شرارتیں کنٹرول کرنا، بچوں کے کھانے پینے پر انسٹرکشنز لگانا، اور بچے چاکلیٹس بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، پھر کیویٹیز کا پرابلم ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت ہم برش کی بھی جو بات کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے خاص طور پہ آتا ہے، لیکن پھر وہ گیپس آ جاتے ہیں، ٹیتھ کا یہ پرابلم ہوتا ہے، کیویٹی یا دوسری چیزوں کے لیے بچوں کی سیفٹی کے لیے کیا بتائیں گے، کتنے ٹائم کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں بچے اگر ہوں گے تو وہ سویٹس کھائیں گے، وہ نارمل سی بات ہے، وہ نہ کھائیں تو مسئلہ ہے، ان کو کھانا چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے، ہاں اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے۔ اور ہائیجین کیسے؟ اگزامپل ہے، اگر آپ ایک پیکٹ چاکلیٹ کھاتے ہیں دن میں 6 مرتبہ، آپ 6 مرتبہ آپ نے ڈیوائڈ کی، آپ نے تھوڑی صبح کو کھائی، تھوڑی دوپہر کو کھائی، تھوڑی رات کو کھائی، آپ نے 6 ٹائم میں ڈیوائڈ کی ایک پیکٹ، وہ غلط ہے بنسبت آپ ہر پیکٹ آپ دن میں 2 مرتبہ فل پیکٹس کھا رہے ہوں۔ اچھا، یعنی کہ یعنی فریکوینسی آپ کی جو ہے نا، فریکوینسی کھانے کی، بھلے آپ کم کھا رہے ہو لیکن فریکوینسی زیادہ ایک ساتھ جا رہی ہے، ایک ساتھ جا رہی ہے، وہ بہتر ہے بنسبت آپ بریک کر کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہیبٹ ڈالیں ہمیشہ بچوں میں، اور obviously ایز اے فادر آئی نو دیٹ اٹس ویری، بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو ایکسپلین کرنا، آپ نے بس ہمت یہ کرنی ہے کہ جب وہ اپنی سویٹس کھا چکا، آپ نے ٹرائی کرے رنس کروائیں، برش obviously ہر بار کرنا ایزی نہیں ہوگا، رنس ضرور کروائیں، بیکاز اگر رنس نہیں کروائیں گے ہمارے دانتوں کے اوپر، ہمارے دانت فلیٹ نہیں ہوتے، ہمارے دانت میں گرووز ہوتے ہیں، کروز ہوتی ہیں، گرووز دانتوں میں نارملی ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کی سویٹ پھنس جائے، چاکلیٹ پھنس جائے تو وہ باہر نہیں آتی، پھر وہ بلیڈنگ کے پرابلمز ہو جاتے ہیں دانتوں۔ اور یقین کریں اینی چائلڈ ہو از لیس دین 7 to 8 years، 8 سال سے کم کا بچہ جب کلینکس میں آتا ہے دانت خراب لے کے، وہ اس وقت کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اس میں، یعنی کہ اس میں یہ کہ وہ پین میں بھی ہے، ہم اس کا ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے اس بچے کو، بیکاز وہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اب میں بولوں گی میرے ساتھ کچھ کوآپریٹ کریں، کال آ گئی، لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض رمضان میں۔ السلام علیکم جی، ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ میں ڈراپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں چاہتی تھی یہ سوال بہت اچھا ہوا ہے، جواب بھی آتا رہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں افطار کی شامل ہوتے رہیں، ہماری اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، خاص طور پر اپنے بھی دانتوں کے لیے، ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہم سے کوئی سوال مس ہو رہا ہو۔ بالکل، ایک سب سے زیادہ جیسے حسنین آئے ہوئے ایک میسج، جو لوگ پان گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے یہاں کامن ہے گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بالکل ہی بلڈنگ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ عمارت ایک دھکا دو ختم۔ اس حوالے سے حسنین لوگوں کو بتایا کہ اس کے کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں اور کیا کیا وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کا کیسے وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، نہ صرف دانتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ بہت ساری کنیکٹ کرتی ہیں، بالکل آگے کیا کیا اس کی کمپلیکیشنز، اور کیسے وہ لوگ چھوڑنا چاہیں تو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال سے پہلے پھر کال آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نیال پاک کی بات کر رہا ہوں ٹنڈو نیال سے۔ جی بھائی، آپ کو خوش آمدید کریں گے فیض رمضان میں، کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے مہمانوں سے؟ جی ہمارے سوال تو نہیں ہے، پر میں آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے وہ کل سے جب سے شروع ہوا ہے تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، آپ فیض رمضان کے اندر آپ بہترین پروگرام آپ لوگوں نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیض ٹی وی میں نئی ٹرانسمیشن جب سے شروع کی، تو فیض ٹی وی کے سارے پروگرامس میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، ہم پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں، فیض رمضان جو کل سے اور آج ساری فیملی ہم بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چلیں یہ تو تعریف ہو گئی، کوئی میسج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے لیے؟ بس رمضان المبارک کے لیے یہی میسج ہوگا ہمارا کہ جو ہے وہ
سب کے لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے, ہم سب کو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اور جو ہے یہ مہینہ ہم نصیب والے جو ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے ہر سال. بے شک بے شک, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی وہی میں بات جو حسنین سے کہہ رہا تھا کہ جو گٹکا پان کھاتے ہیں اور وہ اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چھوڑیں, اور اس کے جو نہیں چھوڑ رہے اس کی کیا کیا کمپلیکیشنس ہیں, اس پہ لوگ کو ضرور روشنی ڈالیں تاکہ وہ لوگ اس سے جو اتنی ایک بری اور پوری دیواریں گندی ہوئی گئی اور آگے ہر چیز ان کے لیے نقصان دہ. بالکل, کیونکہ ہماری صرف ایک کوشش ہے کہ جو لوگ اگر دیکھیں دو ہمارے مسئلے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمارے کامن ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اسموکنگ, اور دوسرا ہے چھالیاں گٹکا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو چھوڑنے کا ہی بتائیے گا کہ اگر چاہتے بھی ہیں تو. اب دیکھیں اسموکنگ کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ہمیں. اب اسموکنگ کمپلیکیشنز میں ہمارے دانتوں کے مسئلے, ہمارے دیکھیں منہ کے اندر صرف دانت نہیں ہے, زبان بھی ہے, آپ کے گال بھی ہیں, آپ کی ٹنگ کی لوئر لیئر بھی ہے, بہت سے ٹیشوز بن کے ہمارے اورل کیویٹی بناتی ہے. اگر اسموکنگ, اگر آپ چھالیاں کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, تو آپ ایک ایجنٹ لے رہے ہیں آپ کے منہ کے اندر جو کہ کینسر کاز کرتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کارسینوجن بولتے ہیں. اینی ایجنٹ دیٹ کازز کینسر از کارسینوجن. ہمارا سگریٹ, چھالیاں, یہ سب بھری ہوئی ہیں کارسینوجن سے. ٹھیک ہے, اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر انوائٹنگ کینسر ٹو یور باڈی. اور یہ آپ دیکھیں اسموکنگ کا کمپلیکیشنز کیا ہیں. کمپلیکیشنز یہ ہیں ان کیس اگر لنگس تک آپ کا اگر ایک کینسر پہنچ چکا آپ کا, اس کا علاج صرف ڈیتھ ہے. وہ یعنی کہ بہت مشکل سے وہ نہیں ہے. اب وہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریہیب بہت ایزی ہوتی ہے, بہت ایزی ہوتی ہے. بس آپ کو ایک اچھی فیملی چاہیے, اچھے لوگ چاہیے آپ کے آس پاس, اور آپ کو ایسے دوست احباب چاہیے جو کہ آپ کا خیال رکھتے ہوں. اور کاؤنسلنگ دیکھیں, کاؤنسلنگ ایک ڈاکٹر ایک حد تک کر سکتا ہے. ڈاکٹر آپ کو اپنے کلینک میں بٹھا کے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. آپ جب تک ریہیب میں جائیں گے اور آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کرے گی یا وہ نہیں کریں گے, آپ بھی ریہیب میں جا نہیں سکتے. اٹ ٹیکس لاٹ آف پیشنس, بہت صبر چاہیے ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے جو یہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس چیز پہ وابستہ نہیں آتے, وہ توبہ کر لیتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گی ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ لاشاری ڈسٹرکٹ دادو سے, اور ٹنڈو رحیم خان شہر ہیں. کہتے ہیں بہن الحمدللہ. فیض رمضان دیکھ رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں. کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں بس سوال تو کوئی نہیں. فیض چینل جو آپ کا پروگرام چل رہا وہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم, اس لیے میں نے سوچا کو کال کر کے کروایا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے باتیں کی. اب میں چاہوں گی وقفے کی جانب بڑھنا. دیکھتے رہیے فیض رمضان. ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. ناظرین, وقفے سے ہم واپس آ گئے ہیں. فیض ٹی وی نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی افطار لائیو ٹرانسمیشن. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو پینل موجود تھا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے. ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مہمان, میں ان کے تعارف کی جانب بڑھوں گی. ریحان شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل یکم رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے انہیں ہمارے ساتھ دیکھا. موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اسی کے ساتھ میں ہمارے پروگرام میں ایک اور ہمارے مہمان ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہوں گی. منیب صابری صاحب جو کہ نعت خواں بھی ہیں. اور منیب کیوں نہ جب ہم وقفے سے بھی واپس آئیں, رمضان المبارک بھی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آغاز ہم باتوں کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں, لیکن اس سے پہلے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سنائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد رخ مصطفیٰ
मुस्तफा को देखा, रुख मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। रुख मुस्तफा को देखा, रुख मुस्तफा को देखा, रुख मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। रुख मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है मुस्तफा का। शब गम ने ढलना सीखा। क्या खूबसूरत अकीदत पेश की शायद ने फरमाते हैं कि ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले सुभान अल्लाह, मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। माशाअल्लाह, जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। और ये शेर मैं तमाम सना खानों की नजर, आपके समातों की नजर कर रहा हूँ। फरमाते हैं, मुनीब मैं चाहूंगी मुख्तसरन बशार कि बड़ा खुश नसीब हूँ मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ मैं। मेरी खुश नसीबी देखो कि बड़ी कम सिनी से मैंने बड़ी कम उम्र से मैंने है ये नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी रेहान साहब, जिस तरह से हम रमज़ानुल मुबारक की जब बात करते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार बरकतें, बेशुमार नेकियों के रास्ते, हर चीज़ अता की। ख़ास तौर पे अगर हम अपने दीन इस्लाम की जब बात करते हैं, उसने कदम कदम पर हमारे लिए नेकियां रख दी। उसमें किसी को मोहब्बत से देखना, किसी को मुस्कुरा के देखना, अल्लाह ताला ने इबादत के लिए इतने रास्ते हमारे लिए वो मुंतखब करता गया। हमें चलने के लिए उसने रास्ते दिखाए, कुरान पाक उतारा, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। क्या हमें ऐसा दिखाई नहीं देता? मैं बतौर मोटिवेशनल स्पीकर चाहूँगी आप हमारे नाजरीन को ही बताएं कि हम लोग कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान बंद हो चुका है, लेकिन उसी इंसान से इंसान को तकलीफ़ का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है किसी तरह से। तो शैतान तो बंद हो चुका होता है, लेकिन क्या हमें इस माह मुबारक के अंदर एक रिहर्सल की ज़रूरत है कि हम एहतसाब भी करें अपने अंदर का कि हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। जब शैतान बंद है तो किसी और के साथ जुल्म, किसी और के साथ नाइंसाफ़ी, किसी और के साथ गलत कैसे हो रहा है? बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। जैसा कि आपको याद होगा, कल के एक सेशन में भी हमने कुछ इस मौजू पे थोड़ी सी डिस्कशन की और उसमें मैंने एक बात हाईलाइट की थी कि आपने बिल्कुल बेशक सही फरमाया। जो हमारा मानना है कि हम कहते हैं कि शैतान तो कहीं महफूज हो गया, लेकिन हमारे नफ्स अल्लाह ताला ने हमारे साथ रख दिए। बेसिकली हमारे नफ्स में हमें बड़ी एतदाल की ज़रूरत है। अब होता क्या है, रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला तो हमें बेपनाह वैसे भी नेमतों का अता करने वाला है। रमज़ान मुबारक में आप ये देखिए, हर वो शख्स जो आम दिनों में किसी एक महंगी तरीन प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहा होता, उसकी दस्तरस में वो आ जाती है, दस्तरखान वसी हो जाते हैं, दस्तरखान वसी हो जाते हैं।
बेशक ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमतों में से बहुत महदूद तो मैं नहीं कहूँगा, लातादाद हैं। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि हम भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस लिहाज से भी लोगों की मदद कर रहे हैं, हमें हर चीज़ का हिसाब किताब तो देना ही देना है। एक छोटा सा वाक़या मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि एक मरतबा एक साइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता है। फ़जर के वक्त का, मतलब फ़जर के दौरान का वक्त था, नमाज के बाद का। दस्तक दी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जो एक साइल होता है वो कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजबूर हूँ, जवान बेटियों का बाप हूँ, इतनी वसअत नहीं कि उनकी शादी कर सकूँ और घर में खाने को भी कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त तो मैं सब कुछ सदका खैरात कर चुका हूँ, आप एक काम कीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ चले जाएँ, वो आपकी ज़रूर हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे। वो वहाँ चले जाते हैं। जब वो नॉक करने लगते हैं तो अंदर से कुछ आवाज़ आ रही होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा पे थोड़ा सा नाराज़ हो रहे होते हैं कि सुबह का वक्त हो चुका है, जो चिराग जल रहा था वो आपने बुझाया क्यों नहीं, तेल ज़ाया हो गया। तो वो शख्स रुक जाता है। एक लम्हे को वो सोचता है कि जो शख्स ज़रा सा तेल ज़्यादा जल जाने पे इतना नाराज़ हो रहा है, वो मेरी मदद क्या करेगा। लेकिन फिर ख्याल आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बिल्कुल। तो वो दोबारा दस्तक देते हैं और अपनी ज़रूरत बताते हैं। मुख्तसरन ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक छोटी सी पोटली उनके हाथ में रखते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब वो साहिल पोटली खुलता है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि उसकी बकिया ज़िंदगी भी उसमें बहुत आराम से गुजर सकती थी। तो वो पूछते हैं दोबारा दरवाज़ा खटखटा के, कहते हैं मुझसे एक गुस्ताखी हुई और मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली थी, तो मुझे बताइए ऐसा क्या है कि आपने ज़रा सा तेल ज़ाया हो जाने पे इतनी नाराज़गी का इजहार किया। मेरा हसब नसब जाने बगैर, ख्वाह मैं मुस्लिम हूँ नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुख्तसरन चाहूँगी, फिर मैं उसकी जानिब जाऊँगी हमारे कुकिंग के सेगमेंट। तो बस इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ये आपने मतलब जो इतना मुझे दे दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात वहाँ कही कि उन्होंने कहा जो अंदर इस्तेमाल हुआ उसका हिसाब मुझे देना है और जो मैंने आपको दिया है इसका हिसाब मुझे लेना है। अल्लाह तो एतदाल और म्याना रवि की बेहतरीन मिसाल है। तो अगर इसको नाज़रीन, आप फैज़ रमज़ान देख रहे हैं और आपने अभी बातें भी बहुत सारी सुनी। हम दीन की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं और कुछ इस्लामी तौर के साथ साथ आपके लिए भी कुछ इस्लाही तौर पर कोशिश कर रहे हैं। फैज़ रमज़ान में आप रोज़ कुकिंग का सेगमेंट भी देखते हैं। हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं, हमारी एंकर साइमा खान उनके साथ मौजूद हैं। चलिए जाकर देखते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया अली। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ रमज़ान किचन सेगमेंट के साथ मैं हूँ साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं कम वक्त वाली डिशेस लेकर। कम वक्त वाली डिशेस इसलिए कह रही हूँ कि 10 से 15 मिनट में जो डिशेस तैयार हो जाती हैं और स्पेशली इफ्तारी हो या सहरी हो, दोनों वक्त में। वैसे तो हम इफ्तारी के टाइम को प्रेफर करेंगे उन डिशेस के लिए, क्योंकि हम सहरी में इस तरह की डिशेस नहीं खाते हैं। अमूमन वो एक खालिसतन नाश्ता होता है जो किया जाता है सहरी में, लेकिन हम इफ्तारी में 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली डिशेस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे कुकिंग एक्सपर्ट ज़ुहैर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक नया प्रोग्राम लेकर, एक नई डिश लेकर। आज क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं चिकन मायो। अच्छा, वेजिटेबल के साथ। सही। चिकन के साथ है ये। चिकन मायो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगी इफ्तारी के टाइम पर? नहीं, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता क्योंकि मायो इतना ज़्यादा डलता नहीं है। ठीक हो गया। इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या होंगे? हमारे सामने वैसे तो रखे हुए हैं, लेकिन आप बताइए क्या क्या डलेगा इसके अंदर? चिकन क्यूब्स होते हैं। चिकन कहाँ है? चिकन ये भी। ओके, चिकन यहाँ पर तैयार होगी। अच्छा, इसे ज़ुहैर सर मैरिनेट करने की ज़रूरत होती है? अच्छा, आपने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा है? ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डली हैं? इसके अंदर डला हुआ है अपना अदरक लहसुन का मसाला है, इसके अंदर ब्लैक पेपर है, सोया डला हुआ है इसमें, सही, और लेमन डला हुआ है। अच्छा, मैंने देखा है आप ज़्यादातर सोया का यूज़ करते हैं जी अपनी डिशेस में। बोरा डिशेस में सोया का यूज़ ज़्यादा होता है? सोया का यूज़ ज़्यादा इसलिए होता है कि इससे कुछ भी हो, चिकन हो या मटन हो या बीफ हो जी, उसके गलने के अंदर बहुत आसानी रहती है। ओके, और एक फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवर भी आ जाता है, और साथ में अगर इसके साथ अगर हनी डाल दिया जाए सही, तो उससे ज़्यादा और फ़र्क पड़ता है। वाह, ठीक है। और इसमें मज़ीद क्या क्या आपने? इसमें चिली डाली है, ग्रीन चिली डाली है, सही, गरम मसाला डाला है, और इसको फिर कुक कर दिया है। जब ये कुक हो जाएगा, पूरा फुल कुक हो जाएगा, तो ये इसके अंदर
फिर बाद में मायो के साथ वेजिटेबल मिलाई जाएगी जिसमें ये अनियन वाला अच्छा मजीद ये जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि मैं दिखा भी सकूं कि क्या क्या चीज़ें मजीद ये जो अनियन है इसके अंदर सोया डाल के इसको सोटे किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि सोया इसमें पहले से डाल के, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन बहुत कम होता है, टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो ज़ुहैर सर ऑलरेडी ये चीज़ें तैयार करके रखते हैं ताकि आप लोगों की सहूलत हो सके, आसानी हो सके, टाइम कम दरकार हो। हाँ जी। फिर टोमेटो है, ये टोमेटो छोटे-छोटे पीसेस किए हैं, छोटे-छोटे पीसेस किए हुए हैं। सही। साथ में ये गाजर है। गाजर, अच्छा गाजर कम क्वांटिटी में है लेकिन थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से बड़े पीस हैं इसके। देखिए कि इसके बड़े पीसेस हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ऐसे हैं कि मतलब अगर आप मुंह में आता है तो एक फ्लेवर आएगा मज़ेदार सा। गोभी है। गोभी, ओके, ये मुझे बॉयल लग रही है। जी ये बॉयल है, स्प्रिंकल किया हुआ है ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया हुआ है एक फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए, अच्छा ये सिंपल पानी में हुई है बॉयल? सिंपल पानी में बॉयल हुई है जिसके अंदर ये ऊपर से फिर ब्लैक पेपर डाला हुआ है। सही। जिसकी वजह से इसके साथ इसकी जो फ्लेवर है वो आ जाता है ब्लैक पेपर का। अच्छा सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल जी ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी डिश का नाम भी है, आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मेयोनीज चाहिए। तो आप देखिए इतनी क्वांटिटी में, हमारे कैमरामैन फोकस कर रहे होंगे इस वक्त, कितनी क्वांटिटी चाहिए मेयोनीज की, क्योंकि स्पेशलिटी इस डिश की यही है कि इसमें मेयो डलेगा। अच्छा इसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट कुछ इसमें ऐड होना है, मसाले क्या होंगे? अब इसमें कभी कोई भी चीज़ नहीं डलेगी, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर ये बीच में चिकन आएगा सेंटर में, और ये मायो के साथ ये सारी वेजिटेबल जो है वो मिक्स हो जाएगी। तो किस चीज़ के सेंटर में आएगी? कोई स्टिक यूज होगी? नहीं, प्लेट यूज होगी ये बड़ी। ओके। इसके अंदर हम बाकायदा इसको मायो डालेंगे इसके अंदर। सही। एक बाउल के अंदर, ये बॉल के अंदर जो है सारा वेजिटेबल मिक्स करेंगे मायो के साथ, और इसके बाद इसके अंदर ये प्लेट में इसको डंप करेंगे। सही। तो हम डालना शुरू करेंगे? जी डालना शुरू करेंगे। ओके, ताकि इजली इसको। ओके, सबसे पहले डिश आउट किया है हमने मेयोनीज। मेयोनीज इस डिश की खासियत है, तो वो डाल रहे हैं। अच्छा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खजूरों के भी हवाले से। खजूरों की इफादियत तो आप लोग जानते हैं, सर अपना काम कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी अपना काम करती चलूँ। खजूरों की इफादियत आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है तो खजूर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खजूर की इफादियत यह है कि सहरी में अगर उसका इस्तेमाल करेंगे आप तो प्यास नहीं लगेगी आपको, वैसे भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है, फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं पानी से पहले, सबसे पहले जब आप रोज़ा खोलते हैं तो आपको खजूर खानी चाहिए। बहुत से लोग पानी डायरेक्ट पी लेते हैं लेकिन मना किया जाता है कि पानी नहीं, सबसे पहले खजूर खाइए। तो खजूर की इफादियत से कोई भी मना नहीं कर सकता है। और एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि शुगर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो भी बहुत आराम से खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आर्टिफिशियल जो शुगर होती है हमारी, वाइट शुगर वैसे भी चीनी कहते हैं जहर है। अगर आपने कहते हैं ना कि चीनी चाय में अगर आप चीनी ऐड करेंगे तो इससे बेहतर है आप जहर खा लें, इतनी नुकसानदेह होती है वाइट शुगर। तो हम उसका अल्लाह पाक ने हमें कुदरती एक तोहफ़ा दिया है खजूर की सूरत में, तो खजूरों की इफादियत से कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो मेरा मशवरा ये है, बल्कि हर किसी का मशवरा होता है कि खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करें। जी ज़ुहैर साहब, यहाँ पे डिश आगे बढ़ चुकी है काफ़ी हद तक। दिया है। ओके, सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया है मायो के साथ। अब ये चिकन निकाल के तो इसके साइड में बहुत मज़ेदार और खूबसूरत कलर आया है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हम अपनी बातों में लगे हुए थे खजूरों की इफादियत, और यहाँ पर ज़ुहैर साहब अपनी इसको सब चीज़ों को मिक्स कर रहे थे। इसमें टोमेटो ऐड किया है, अनियन है जो पहले से सौते करके रखी हुई थी, गोभी है जो बॉईल की हुई थी, उसमें ऊपर से स्प्रिंकल किया था ब्लैक पेपर। इसके अलावा और क्या है इसमें सर? इसके अलावा गाजर है, अनियन है, गोभी है और मेयोनीज है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम? ये चिकन निकाल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये वेजिटेबल सारा इसके अंदर। चिकन का अगर कलर आप देखें तो कहेंगे कि बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, चिकन को पहले से मैरिनेट इसलिए किया जाता है ताकि तमाम तर जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, मसाले होते हैं, वो उसके अंदर रच बस जाएं। तो यही किया था ज़ुहैर साहब ने, पहले से मैरिनेट करके रखी हुई थी। उसके बाद आप इसमें ऑयल डाला है, बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल यूज़ किया गया है, और उसके बाद उसको बहुत हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई होने के बाद कंप्लीट चिकन हमारी रेडी हो गई है। और ये जो वेजिटेबल्स जो मेयोनीज़ में मिक्स किए थे, अब ये इसके साइड में रख रहे हैं गार्निश करने के लिए। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल। और क्योंकि वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स की इफादियत से कोई भी मना नहीं कर सकता है। सब्ज़ियां वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नॉर्मली घरों में सब्ज़ियां बहुत कम खाई जाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से इतना ज़्यादा मज़ेदार करके सब्ज़ियों को आगे रखा जाएगा तो कौन मना करेगा खाने से। तो आप देखिए कि किस तरीके से डिश आउट किया जा रहा है इसको।
कहते हैं ना, खाने से ज़्यादा अगर खाने को खूबसूरत करके पेश किया जाए तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो इसकी आप देखेंगे, मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ। इसका हमारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आपके सामने ये हमारी, क्या नाम है इस डिश का, एक बार फिर हमारे नाम, चिकन मायो वेजिटेबल तैयार है। आप देखें, बहुत ही मज़ेदार है। और जाहिर है चिकन है, सारी वेजिटेबल्स हैं, इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं की थी। डीप फ्राई करो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन शैलो फ्राई किया, बिल्कुल ही शैलो फ्राई है और बहुत ही कम ऑयल, दो या 3 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल डला हुआ है। सही। और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ों में ये अनियन जो है वो सिर्फ सॉटे किया हुआ, बाकी किसी भी चीज़ को सॉटे नहीं किया, ऑयल नहीं लगा हुआ, किसी भी ऑयल चीज़ नहीं लगा हुआ है। आप देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। 10 से 15 मिनट वाली डिश, हमने आपसे वादा किया था एक बार फिर कि 10 से 15 मिनट वाली डिश लेकर आएंगे, तो हम आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आप इफ्तारी के मौके पर 10 से 15 मिनट पहले भी कुछ तैयार नहीं होता, समटाइम होता है बाहर से इंसान आता है, तो इसको अगर ट्राई करना चाहें तो लाजमी कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये डिश। इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और ज़ुहैर ताहिर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ओवर टू यू नाज़िया अली। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपी थी और यकीनन हमारे नाज़रीन भी इसको ट्राई करेंगे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, रेहान साहब आपका, मुनीब साहब आपका, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको ट्रांसमिशन में ज़हमत देंगे, बुलाएंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक जिस तरह से हमारे लिए बरकतें लेकर आता है, उसके साथ साथ ही हमारे दस्तरखानों की रौनक को बढ़ा देता है। हमारी मसाजिद जिसमें नमाजी भरपूर अंदाज में ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि अपने घर के बच्चों को भी लेकर जाते हैं। रमज़ान हमारे पास जो बरकतें लेकर आता है, अल्लाह ताला की तरफ से तो वो हमें मेहमान समझ के मेज़बानी करता ही है, लेकिन हमारे सबके घरों में एक ऐसा मेहमान बनकर आता है जिसकी कमी हमें साल भर महसूस होती है। उसके साथ साथ जब हम इनकिसारी से काम लेते हैं, इखलाकियात से काम लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंसान कोई नाइंसाफ़ी भी कर देता है। रमज़ानुल मुबारक हमें ना सिर्फ ईमान अपना अफरोज़ करने के लिए, जगाने के लिए बहुत सारे मौके फराहम करता है, बल्कि उसके साथ साथ जब हम कुरान पाक की जानिब जाते हैं तो अगर हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो खोलते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो रमज़ानुल मुबारक में ही हम खोल कर पढ़ें, हमें ये सिलसिला पूरे साल जारी रखना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जिस तरह हम रोज़ा रख रहे होते हैं, हम अफ्तार कर रहे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ इबादत का भी हम एहतमाम कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम इस रमज़ान ये अहद करें, जब हम आज हमारा दूसरा रमज़ान है, दूसरा रोज़ा है 1442 हिजरी का, तो क्यों ना हम ये अहद करें कि जब हम रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, तो हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि माह रमज़ान आएगा तो हम इबादत को बढ़ाएंगे, तो हम किसी और के लिए सोचेंगे। इस चीज़ को क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की हिस्सा बना लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ख़ास तौर पर जब आज हमने तिजारत की भी बात की, अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए कदम कदम पे ना सिर्फ नेकियां लिख दी हैं, इबादतें लिख दी हैं, बल्कि नफ़ा और नुकसान की बात भी हम जब तलाश करते हैं, हम जब किसी और से सवाल करते हैं, हमारे पाक परवरदिगार ने तो कहा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उसने अपने प्यारे नबी को हिदायत के लिए दुनिया में हमारे लिए भेजा और हमें कितना बुलंद कर दिया उसका उम्मती बनाकर कि हमें किसी और की बारगाह में जाने की, किसी और से रास्ता तलाश करने की, किसी और से मदद मांगने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर सबसे अजीम कर दिया। नाज़रीन, फैज़ रमज़ान आप देख रहे हैं, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, सब अपना दूसरा रोज़ा अफ्तार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।